السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک و خالق کی کائنات کی بارگاہ میں کیے گا سجدہ، مالک لم یزل اس سجدے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور یہی سجدہ ہم سب کی ایمان کی سلامتی کا سبب بنائے، اور اس سجدے کی برکات سے مالک کی کائنات ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ بحمدہ تعالی، یہ بھی اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں درس عرفان القرآن میں جمع فرمایا اور صبح کا سجدہ عطا فرمایا۔ ہمارا ذکر چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے حوالے سے، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے ان کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہ آیت نمبر 31 ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے عظمت حضرت آدم علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے نبی کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے باپ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ والد کا مقام ہو تو پھر بیٹا جو سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ سبحان اللہ کہنا فرشتوں کی سنت ہے، وہ آگے ترجمہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ میں ترجمہ پہلے تفسیر کر چکا کہ ان ناموں سے کیا مراد تھا، کون کون سے نام تھے اور کون کون سے نہیں تھے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو سامنے عرض کر چکا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم آدم علیہ السلام کو ڈگری دے چکے، آدم علیہ السلام کو ہم علم کی خیرات عطا فرما چکے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے کمال مکمل ہو چکے، پھر فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ہم نے اپنے پیارے آدم کو فرشتوں کے سامنے فرما دیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہا تھا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، ڈاکٹر بھی بنایا، طبیب بھی بنایا، حکیم بھی بنایا، سب کچھ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی سب کچھ مکمل ہو چکا، علم کی تمام ڈگریاں اور گولڈ میڈل حاصل کر چکے، پھر ان کو حضرت ملائکہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش فرما دیا گیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کے جب علم کی ڈگری مکمل ہوئی تو ان کو ملائکہ کے سامنے سٹیج کے اوپر جلوہ فروز فرما دیا گیا۔ جیسا کہ بچہ جب فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے جب اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو کالج کے اندر ایک پروگرام ہوتا ہے جس کے اوپر اس کو ڈگری وغیرہ دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت کے انعام دینے پر، اور قربان جاؤں حضرت آدم علیہ السلام کے انعام لینے پر، اور پھر اس جلسے پر قربان جاؤں جس جلسے کے اندر ڈگری دینے والی ذات خدا تعالیٰ کی ذات تھی، لینے والی ذات حضرت آدم علیہ السلام کی ذات تھی، اور جلسے کے اندر موجود سامعین کوئی عام نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں کے اوپر، ملائکہ کے اوپر۔ اچھا، ملائکہ اور فرشتے یاد رکھیں، فرشتوں سے مراد وہ مخلوق ہوتی ہے جو معصوم ہوتی ہے۔ ہمارا یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اور نبی کی ذات، جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ تمام نبی معصوم ہیں۔ معصوم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ معصوم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کی سکت ہی نہ رکھی ہو، یعنی کہ جو گناہ کر ہی نہ سکتے ہوں کسی صورت میں۔ ایک ہوتا ہے معصوم کا ہونا، ایک ہوتا ہے محفوظ کا ہونا، ان دو میں فرق ہے۔ ایک معصوم، دوسرا محفوظ۔ دوسرا محفوظ، معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کی سکت ہی نہ ہو، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اپنے پردہ طہارت میں چھپا لیا ہو کہ گناہ ان سے دور بھاگتا ہو، انہیں معصوم کہتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر گناہ والا مادہ ہی نہیں رکھا، اور نبی
اور رسول جتنے بھی ہیں وہ بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے. ان کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر بھی وہ گناہ والی خواہش کو رکھا ہی نہیں ہے, یعنی کہ ان کو معصوم فرما دیا. اب کوئی کہے کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, تو گویا کہ انہوں نے اہل سنت کے عقیدے کے خلاف بات کی. کہتے ہیں نا عام طور پر یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ وہ جی آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی. یہ غلطی نہیں ہوئی تھی. میں نے یہ پہلے جب عرض کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس کے اندر بھی یہ میں چیزیں عرض کر چکا ہوں اپنے سابقہ سبق کے اندر. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی, کیونکہ غلطی جو ہے وہ انسان کرتا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام انسان سے بڑھ کے اللہ کے نبی تھے, اور نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. اور یہاں پر دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبی اور تمام فرشتے کیا ہیں؟ معصوم. کیا ہیں؟ بولیے کیا ہیں؟ معصوم. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر دوسرا جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک, صحابہ کرام, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ تن پاک. یہ تمام جتنے پانچ تن پاک اور یہ چار یار, یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں. ان کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے محفوظ عن الخطا ہیں. کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا ہیں. محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ مادہ تو رکھا تھا, مگر ان کی عبادت کی وجہ سے, ان کی ذاتی طہارت کی وجہ سے, ان کی دلوں کی نیتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مادے کو بھی ختم فرما دیا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں محفوظ عن الخطا. کیا کہتے ہیں؟ عن الخطا. یہ اہل بیت پاک کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں بولا جاتا ہے. کوئی بھی صحابی بڑے سے, یعنی کہ جس نے زیادہ صحبت زمانہ مصطفیٰ کا پایا یا کم پایا, کوئی بھی صحابی ہو, تابعی ہو, غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, کوئی بھی ہو, وہ معصوم نہیں ہوتا. معصوم صرف فرشتے کی ذات ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے, نبیوں کی ذات ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اگلی آیت میں پھر فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. پھر ہم نے فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ڈگریاں دیں, تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں, تم کہتے تھے کہ یہ زمین پر نہ بنائے خلیفہ, یہ فساد کرے گا, یہ فلاں کرے گا. اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں, جو چیزیں یہ حضرت آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں. اور تفسیر روح البیان کے اندر یہ نکل آیا ہے کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام تھے تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی ظاہراً, کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں پیدا کیا. کوئی بھی چیز روئے زمین پر تھی, کوئی بھی شے, ہر شے کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں پیدا فرمایا. ایک چیز ایسی تھی کہ جسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے فرما دیا تھا. ایک شے تھی, وہ کیا تھی؟ تفسیر روح البیان والے لکھتے ہیں کہ وہ چیز نور مصطفیٰ تھی. یار بولیے یار, کیا وہ چیز نور مصطفیٰ تھی, شان مصطفیٰ تھی, مقام مصطفیٰ تھا. جب اللہ رب العزت نور مصطفیٰ کو بنا چکا, اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تعارف کروایا امام الانبیاء کا. فرمایا کہ لوگ پیارے حبیب, پیارے نبی, یہ جو نور تم دیکھ رہے ہو یہ وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے کل کائنات کی بخشش ہو جائے گی. پھر حضرت آدم علیہ السلام جب تعارف کروا چکے, پھر اب فرشتوں سے پوچھا گیا, فرشتوں تم بتاؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو یہ نور کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک, پاک ہے وہ ذات, لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا, جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے, انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. فرشتوں کا یہ جواب سنیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اس قول میں سچے ہو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا, فرشتوں کو نہ سکھایا. اس کی کیا علت تھی, کیا وجہ تھی, وہ آگے چل کر بیان ہوگا. اب یہاں پر
اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو نہ سکھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور پھر فرمایا کہ اگر تم ان قول میں سچے ہو تو تم بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہے، تو اب فرشتوں کا جواب سنیے۔ فرشتوں کو پتا تھا ہمیں کچھ نہیں آتا، مگر اس کے باوجود ادب کا عالم یہ دیکھیے، احترام کا عالم یہ دیکھیے، نہ کچھ ہونے کے، کچھ بھی نہ پتا ہونے کے باوجود انہوں نے کہا سبحانک، میرے مالک تو پاک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جی مجھے کچھ نہیں پتا۔ شروع میں آیت چاہیے تو یہ تھا کہ آیت کریمہ یہاں سے شروع ہوتی، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مالک جو تو نے ہمیں دیا، مگر نہیں، ادب خدا کا بھی احترام رکھا، اللہ رب العزت کی ذات کا ادب رکھا، عرض کی سبحانک، مالک تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، تیری شان اعلیٰ ہے، تیری رفتیں اعلیٰ ہیں۔ یاد رکھیں ہر وہ بات قابل قبول ہوتی ہے جس بات کے اندر پہلے مالک کی ثنا کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ گویا کہ جس چیز کے اندر اگر پہلے مالک کی تعریف کی جائے اللہ اس چیز کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں پر فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اس سے پہلے انہوں نے کہا سبحانک، مالک تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، کس سے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر جھوٹ سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے، تیری شان بلند ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، پیارے یا میرے مولا، میرے مالک، ہم کچھ نہیں جانتے مگر تو ہی ہے جو علم دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ بھی علم کی علامت ہے، یہ بھی علم کی علامت ہے۔ انسان کو کچھ نہ پتا ہو، اپنے پاس سے اٹکل پچرو لگاتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، اپنے پاس سے باتیں کرتا رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک جگہ مناظرہ ہوا، وہاں پر دو فریقین بیٹھے تھے، ایک نے سوال کیے، انہوں نے 17 سوال کیے، آپ نے 17 میں سے صرف 2 کے جواب دیے۔ کتنے کے؟ بولیے کتنے کے؟ 2 کے جواب دیے، 15 کے آپ نے جواب نہیں دیے۔ کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا جی آپ تو امام اعظم ہیں، لو آپ کا بڑا علم کے اندر بڑا ڈنکا مشہور ہے، لوگ آپ کو علم کی وجہ سے جانتے ہیں، آپ نے 15 کے جواب نہیں دیے، 2 کے جواب دے دیے، اور آپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا جو میں نے لفظ بولا ہے نا میں نہیں جانتا، یہ بھی میرے عالم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر میں جاہل ہوتا تو میں اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا۔ آج کل یہی معاشرہ ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ریڑھی والا جناب مسئلے بتا رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ جناب دوسروں کو علم سکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں جب اب آپ کو کوئی بھی مسئلہ بتایا، اگلے دن بھی ہے کہ یہاں پر بنا تھا مسئلہ، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ بتائے اس سے یہ پوچھ لیے کریں حضرت صاحب آپ کی فراغت کہاں سے ہے، آپ نے درس نظامی کہاں سے پڑھی ہے، آپ نے تفسیر کہاں سے پڑھی ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، اس سے پوچھیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے، ہم نے دوائی لینی ہو کبھی بھی ہم مستری کے پاس نہیں جاتے، یار ہمیں دوائی دے دو۔ کبھی بھی ہم نے جناب دوائی لینی ہو تو ہم کسی اور استاد کے پاس نہیں جاتے کہ ہمیں دوائی دے دو۔ علم چاہیے تو استاد کے پاس جاتے ہیں، دوائی چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بلڈنگ بنانی ہو تو مستری کے پاس جاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ جب علم لینا ہو ہم ریڑھی والے سے بھی پوچھ لیتے ہیں بتاؤ مسئلہ کیا ہے، وہ جی فلاں نے مجھے ایسے کہا تھا۔ اللہ کے بندو، دین کے اندر اپنے پاس سے ایک بات کرنا۔ سنو حدیث مبارکہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوہ مقعدہ من النار، فرمایا لوگوں خدا کی قسم جس نے میری ذات کے بارے میں ایک جھوٹ بھی بولا، میرے دین کے بارے میں ایک جھوٹ بولا، فلیتبوہ مقعدہ من النار، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ ہمارے ہاں عموماً یہ روش کتنی عروج پہ پہنچ گئی۔ یار بال کاٹنے والا ہمیں مسئلے بتا رہا ہوتا ہے، جس نے ساری زندگی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، جس نے ساری زندگی وہ جناب وہ مدرسے کی دیوار سے نہیں گزرا، وہ بھی مسئلے بتا رہا ہوتا ہے۔ خدا را دین کے بارے میں سیریس ہو جائیں، عقید دین اسی سے لیں جس کے پاس دین ہو، جس کے پاس دین کی کچھ خیرات ہو، جس نے مدرسے میں 4 دھکے کھائے ہوں، جس نے مدرسے کی دال پی ہو، اس سے دین لیں۔ اس کو دین کی قدر ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے دین کیا ہے۔
اور اس کے بارے میں بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو بندہ اشارتاً کہہ کے آگے نکل جاتا ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ قالوا، اللہ رب العزت نے فرمایا، فرشتوں نے مجھ سے کہا، سبحانک، مالک تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا کتنا پیارا جواب تھا، کہا ہم نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے یا اللہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، کہا کہ ہم نہیں جانتے، تیری مرضی، تو جسے علم کی خیرات جتنی عطا فرمائے، تیری شان ہے، تو جسے جتنا دے۔ اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، اگر کسی کو کوئی تھوڑے پیسے ملے، تھوڑا رزق ملے، کوئی ظاہری اسباب تھوڑے ملے، اس کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یار فلاں میرے بھائی کو بڑا گھر ہو گیا، فلاں میرے بھائی کو فلاں چیز مل گئی، مجھے نہیں ملی، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، مجھے نہیں ہے، فلاں کے پاس اولاد ہے، مجھے نہیں ہے۔ یہ مثلاً کسی بھی چیز کے اندر کسی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتوں نے یہی کہا، لا علم لنا، یا اللہ ہمارے حصے میں نہیں تھا، علم سے مراد حصہ لے لیں، ہمارے حصے میں نہیں تھا، ہمارے حصے میں وہ روشنی نہیں تھی، الا ما علمتنا، مگر تیرا کرم ہے جسے تو روشنی عطا فرما دے، یہ تیری مہربانی ہے، یہ تیرا فضل ربی ہے، تیرا فضل عظیم ہے جسے تو روشنی عطا فرما دے۔ کیوں؟ انکا، بے شک تم، انت الحلیم الحکیم، بے شک تو روشنیوں والا ہے، حکمت والا ہے، بے شک تو علم بانٹنے والا ہے، حکمت عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، علم کی خیرات اور دانائی کی خیرات اللہ رب العزت کے در سے ملتی ہے۔ جب بھی اس کے حضور مانگے، اس سے حضور علم بھی مانگے، حکمت بھی مانگے۔ مالک کائنات عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔